بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تراویح کے بارے میں۔ نماز تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح کب اور کیسے شروع ہوئی؟ تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا پھر سنت ہے؟ اور تراویح میں قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے؟ اسی طرح نماز تراویح کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیوں پڑھی جاتی ہے تراویح؟ تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ اور کیا عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے؟ اگر آپ ان ساری باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نماز تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، اور ہم نماز تراویح کے اندر ہر 2 سلاموں کے بعد یعنی ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نماز کو نماز تراویح یعنی آرام والی نماز کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کیسے اور کب شروع ہوئی؟ دیکھیے، نماز تراویح کی شروعات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے نماز تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ دوسرے دن اور زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کی بھیڑ اور زیادہ ہو گئی۔ تیسرے یا چوتھے دن جب لوگ جمع ہوئے نماز تراویح کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور آپ نے صبح لوگوں سے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تم کس شوق کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز تراویح کے لیے، تو میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر رمضان کے اندر یہ نماز فرض ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر روز پڑھاتے رہتے اور لوگوں کا شوق بھی اسی طرح رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر فرض کر دیتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے یا چوتھے دن مسجد میں تشریف نہیں لائے اور آپ نے یہ نماز نہیں پڑھائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تراویح کی نماز فرض اور واجب نہیں بلکہ یہ نماز سنت ہے۔ پھر یہی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز تراویح کو ادا کیا جاتا تھا، لیکن جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا تھا، الگ الگ لوگ ادا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اکٹھا ہو کر بھی ادا کر لیتے تھے اور کچھ لوگ الگ الگ بھی ادا کر لیتے تھے، لیکن کوئی باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور میں بھی ایسا ہی رہا، لیکن موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن قاری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ گروپ میں ہیں تو کچھ لوگ الگ الگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں ان سارے لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور سب کو یہ حکم دے دیا کہ سارے لوگ آج سے ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب دوسرے دن حضرت عمر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا کام شروع ہو گیا۔ اس طور پر حضرت عمر کے زمانے سے پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہونے لگی اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا، اور حضرت عمر کے زمانے سے آج تک اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کو صرف ایک مرتبہ پورا کر لینا یہ نماز تراویح کے اندر سنت ہے، اور جب پورا ہو گیا تو اب تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، جیسا کہ صحابہ کی عادت رہی ہے، اس حساب سے نماز تراویح کے اندر 2 چیزیں سنت ہیں۔
ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو مکمل کیا جائے، یہ ایک سنت ہو گئی۔ دوسری یہ کہ تراویح کو پورے مہینے پڑھا جائے، تو پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ آپ پر اب تراویح پڑھنا ضروری نہیں رہا، بلکہ یہ جو سنت مؤکدہ ہے پورا مہینہ تراویح پڑھنا، یہ اب بھی آپ پر باقی ہے۔ آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہیے، اور 10 یا 20 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ تراویح کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، نماز تراویح یہ سنت نماز ہے، اور سنت اور نفل نماز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سنت اور نفل نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کیونکہ یہ فرض نمازوں کی بھرپائی کرتی ہیں۔ فرض نمازوں کی بھرپائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں جو اپنی پڑھتے ہیں اس میں جو انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو بھول ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم نفل نماز ادا کر لیں تو ان نفل کے صدقے میں اللہ فرض کے اندر جو کوتاہیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو فرض نمازیں ہماری مکمل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک جو ہم پر فرض نمازوں کا حکم دیا ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہیں، اور تراویح بھی 20 رکعت ہوتی ہیں۔ تو ہم 20 رکعت تراویح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو دن بھر میں ہم نے فرض نماز پڑھی ہیں، جو واجب نمازیں پڑھی ہیں، اس میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں رہ گئی ہوں، اللہ ان نمازوں کے صدقے میں ان کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہماری فرض نمازیں محفوظ اور مکمل ہو جایا کرتی ہیں۔ اب رہی بات کہ تراویح کی نماز صرف مرد پر ہے یا عورتوں پر بھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح کی نماز چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے کن باتوں کا خیال رکھیں؟ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کچھ باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ نمبر 2، تراویح میں پورا قرآن پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو باقی علاقے والے گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے، یا پیچھے جا کر باتیں کرنے، یا بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً آ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح کچھ لوگ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود کرسیوں میں بیٹھ کر، کچھ لوگ بعض رکعتیں کھڑے کھڑے اور بعض زمین پر بیٹھے بیٹھے ادا کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر کسی دقت و پریشانی کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ کچھ فقہاء کرام کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کچھ لوگ 8 یا 10 رکعت نماز تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ وہ اتنی رکعتوں پر تو عمل کر بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، لہٰذا مکمل 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ نمبر 6، رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی اکیلا پڑھے۔ لیکن اگر کسی نے نماز عشاء جماعت سے نہ پڑھی اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو بھی اس کے وتر کے نماز ہو جائیں گے۔ نمبر 7، تراویح پڑھانے والے کا حفظ قرآن پکا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، کچھ حفاظ تراویح کی شروع رکعتوں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور آخری رکعتوں میں کم، اس سے بھی لوگ یہ سمجھ کر کہ باقی رکعتیں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی اور وہ ادھوری تراویح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حافظوں کو چاہیے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھیں۔ ایسا کرنے سے رمضان کے 27ویں رات میں قرآن پاک آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 9، کچھ حافظ ایسے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ داڑھی مڑواتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کراتے ہیں، انہیں بھی ہرگز امام نہ بنایا جائے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے۔
اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 10، تراویح کی نماز ہو یا کوئی اور نماز، اس کے لیے ایسے شخص کو چنا جائے جو امامت کے لائق ہو۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں آپ کو مکمل جانکاری مل گئی ہوگی اور ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔